آپ ان کے لباس پر نہ جائیں، آپ ان کی چوٹیوں پر نہ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں اپنے آپ کو عاشق غریب نواز کہتے ہیں، لیکن یہ عورتوں جیسی شکل اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرے یا جو عورت مرد کی طرح بننے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت لعنت برساتا ہے ایسے لوگوں پر. میرے عزیزوں، کیا شان ہے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی. سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ بچپن کے زمانے سے ہی غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں، غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے، غریبوں سے پیار کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. آپ زمانے شیر خواری سے ہی غریبوں سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک عورت آئی نا آپ کے گھر پر، آپ کی والدہ کا آپ دودھ نوش فرما رہے ہیں، وہ عورت آئی اپنے بچے کو لے کر کے، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ میں ہے، وہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو بچے کو لائی تھی اس بچے نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے وہ رونے لگا. سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہے، اے خاتون تم اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ یہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. میرے عزیزوں قربان جائیں، میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے پر اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اس عورت سے کہتی ہے اس بچے کو دودھ پلائیے. میرے عزیزوں وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے کئی روز سے کچھ کھایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اس کا اتنا کہنا تھا. ادھر آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے. جب اتنا سنا میرے آقا غریب نواز نے، آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر کے اپنی والدہ کو آگاہ کرتے ہیں. آپ کی والدہ سمجھ جاتی ہے. اس عورت کی مفلسی کو دیکھا، اس عورت کی غریبی کو دیکھ کر آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی والدہ کو اشارہ کیا کہ اے والدہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے. آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے شیر خواری سے ہی غریبوں کو نوازنے والے، آپ کی والدہ اس بچے کو پھر دودھ پلاتی ہیں. یہ شان ہے میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی ایک کی جاگیر ہیں یا کسی ایک کے لیے خاص ہیں، یا اللہ کے ولی صرف کسی ایک کے ہی لیے ہیں یا صرف ایک کی ہی بات کو وہ سنیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیزوں. اللہ کے ولی کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ جو جتنی زیادہ ان سے محبت کرے گا، جو جتنا زیادہ ان سے پیار کرے گا، اللہ انہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. اب مجھے آپ بتائیں، فیصلہ کریں کہ آقا غریب نواز بچپن ہی سے زمانے شیر خواری سے غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں سے پیار کرنے والے، غریبوں کو بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، لیکن آج آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر رہنے والے آقا غریب نواز کے مزار کو اپنی جاگیر بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہاں ہم اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، یہاں اتنے سالوں سے ہم رہ رہے ہیں، یہ تو ہماری جاگیر ہے، ہمارے باپ داداؤں نے یہاں خدمت کی ہے، ہم تو عاشق غریب نواز ہیں، ہم تو خادم غریب نواز ہیں، ہم تو غلام غریب نواز ہیں. میرے عزیزوں ذرا ایک بات بتاؤ، جو کسی سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کی اداؤں کو نہیں اپناتا؟ کیا وہ اس کے عادات کو نہیں اپناتا ہے؟ ارے میرے عزیزوں آپ دیکھیں تو صحیح ان خادموں کو جا کر کے کہ کہیں ان کے اندر ایک بھی صفت ایسی نظر آتی ہے، ایک بھی معاملہ ان کا ایسا نظر آتا ہے کہ جو پیغام غریب نواز سے ملتا ہو. کہ جو غریب نواز کا پیغام تھا، آپ نے کتنی دقتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھانے کے بعد میں یہ دین پھیلایا ہندوستان کے اندر، اور اپنے نانا جان کے دین کو پھیلایا، اپنے نانا جان کے دین کی تبلیغ فرمائی. مجھے بتاؤ کہ آج یہ جتنے بھی خدام ہیں ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں؟ کسی ایک کے چہرے پہ داڑھی نہیں. اب جب ان کی حرکتیں سامنے آنے لگی تو نئے سے نئے قانون بنانا شروع کر دیے، نئی سے نئی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اب کوئی بھی درگاہ کے اندر ویڈیو گرافی نہیں کرے گا، کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر ہماری حرکتیں سامنے آتی رہی لوگوں کے تو پھر ہماری دکان بند ہو جائے گی. انہیں مزار غریب نواز سے کوئی مقصد نہیں ہے.
انہیں مزار غریب نواز سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اپنی دکان چلانا ہے۔ میرے عزیزوں، کسی ایک کو تو آگے بڑھنا پڑے، کسی ایک کو تو اس میں حصہ لینا پڑے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکو، ورنہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ دل سے اس کو برا جانو۔ اب زبان سے کون روک سکتا ہے؟ یہ قوم کے علماء ہے، علماء دین ہے جو برائی کو زبان سے روک سکتے ہیں۔ ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ جو حاکم وقت ہے وہی ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ تو یہ ولی کسی ایک کے لیے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کرو۔ ایک ولی کے مزار پر رہنے والا جو اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، اپنے آپ کو ولی کا غلام کہتا ہے، غریب نواز کا خادم کہتا ہے، اور وہی شخص کسی اور ولی کو گالی دیتا ہو، کسی اور ولی کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہو، میرے عزیزو آپ فیصلہ کریں، مجھے بتائیں کہ بارگاہ غریب نواز کا اپنے آپ کو خادم کہنے والا کہ جس کا نام سرور چشتی ہے، کیا اس نے اعلی حضرت کی شان میں گستاخی نہیں کی؟ کیا اس نے اعلی حضرت کے بارے میں غلط جملے نہیں نکالے؟ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط جملے نہیں نکالے؟ کیا وہ گستاخ صحابہ نہیں ہے؟ تو یہ بات حقیقت ہے، جو گستاخ صحابہ ہوگا، جو گستاخ اولیاء اللہ ہے، وہ ہمارا کتنا بھی سگا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے کہہ لینے سے آپ ولی کے عاشق نہیں بن جاتے، ولیوں سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے، بلکہ آپ کے کردار سے، آپ کے عادات و اطوار سے یہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ واقعی غریب نواز کا عاشق جا رہا ہے، یہ واقعی سرکار غریب نواز کے پیغامات پر عمل کرنے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوٹیوں والے خادم آپ کو ملیں گے، کان چھدے ہوئے ہیں ان کے، وہ آپ کو ملیں گے، لیکن ہماری قوم بھی بڑی بھولی ہے کہ بس انہوں نے رنگ برنگی کپڑے دیکھے اور یہ سمجھ لیا کہ یہی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، یہی سب سے بڑا پیر ہے۔ بڑی ہماری قوم بھولی ہے، اونچی اونچی ٹوپیاں دیکھی انہوں نے، جبے قبے دیکھے اور سمجھنے لگے کہ ہاں یہی شخص اللہ کا ولی ہے۔ انہیں نمازوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں دیگر نیک اعمال سے کوئی مطلب نہیں، ظاہر دیکھا بس اسی کے آگے جھکنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی ساری حرکتیں وہ ہیں۔ مسلمانوں اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو، اگر آپ کا ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جنت میں ہمیں جگہ ملے گی؟ جنت بھی مرنے کے بعد میں ملے گی، لیکن میرے عزیزوں مرنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمیشہ یہی دعا کرنا ہے کہ مولا ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان محفوظ ہو اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ایمان کی حفاظت کرنا دور حاضر میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے میرے عزیز، کیونکہ ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اونچے اونچے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ان کے لباس پر نہ جائیں، آپ ان کی چوٹیوں پر نہ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اپنے آپ کو عاشق غریب نواز کہتے ہیں، لیکن یہ عورتوں جیسی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرے یا جو عورت مرد کی طرح بننے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت لعنت برساتا ہے ایسے لوگوں پر۔ شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے نا۔ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں میرے عزیز، لیکن سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں چادریں دے کر کے، آپ کہتے ہیں دعا کر دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سچے دل سے دعا کریں، آپ خود دعا کرنے کی کوشش کریں، آپ کسی کے محتاج کیوں بنتے ہو؟ جو بھی آپ کو یاد ہے، آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قرآن کی جو آیتیں آپ کو یاد ہے، آپ پڑھ کر کے درود پاک پڑھ کر کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور دعا مانگیں، آپ خود دعا مانگیں۔ تو میرے عزیزوں میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ آپ کی اپنے حق میں کی ہوئی دعا جلدی قبول ہوگی۔ آپ ان لوگوں سے دعا کروا رہے ہیں کہ جو شریعت سے دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے آقا غریب نواز تو بچپن ہی سے غریبوں کو نوازنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تھے، غریبوں میں مال تقسیم کرنے والے تھے۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے، ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، ہمارا کسی سے معاملہ نہیں، لیکن میرے عزیزوں کتنے لوگ جو خبریں پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں یہ سلوک ہوا، ہمارے ساتھ میں یہ بدسلوکی ہوئی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک شہاب سے معافی مانگ لینے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نہ جانے روزانہ کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے ہیں۔ آپ کو سب سے معافی مانگنا چاہیے اور آگے کے لیے، آئندہ کے لیے توبہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی قدم ہم ایسا نہیں اٹھائیں گے۔ قانون یہ بھی تو بناؤ ذرا،
ویڈیوگرافی بند کر دی آپ نے صرف اسی وجہ سے کہ آپ کی حرکتیں ریکارڈ نہ ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، ولیوں سے محبت کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، ولیوں سے پیار کرنے کے لیے اسے آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جتنی چاہے ولیوں سے محبت کرتے ہیں بے حساب محبت کریں۔ یا اللہ کے محبوبین بندے ہیں، جائیں بارگاہ غریب نواز میں، جائیں بارگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں، حاضری دیں سرکار صابر پاک کے مزار پر، حاضری دیں سرکار اعلی حضرت کے مزار پر۔ صرف ایک ولی سے نہیں بلکہ سارے ولیوں سے محبت کریں اور ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں کہ جو ایک ولی کے مزار پر رہتے ہیں، اپنے آپ کو خادم بتاتے ہیں، لیکن دوسرے اللہ کے ولی کو وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ سرکار غریب نواز کے مزار پر رہ کر کے اعلی حضرت کو گالی دیں گے یا دیگر ولی کو گالی دیں گے تو سرکار غریب نواز خوش ہوں گے آپ سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ جتنی محبت غریب نواز سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت آپ دیگر اولیاء کرام سے بھی کریں۔ سارے ولیوں سے محبت کرنا ہے میرے عزیزوں، ایک سے نہیں، ایک سے محبت کی دوسروں کو گالی دی، دوسروں کو برا بھلا کہا، تو ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے، اور اس سے آپ کے ولی خوش نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا ڈھونگی پیر تو آپ سے خوش ہو سکتا ہے، انسانی لبادے میں شیطان ہے وہ تو آپ سے خوش ہو سکتا ہے، لیکن صاحب مزار آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ان دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ آپ تو صاحب مزار کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہی محبوبین بندے ہیں اللہ کے، اگر انہوں نے نظر فرما دی اور رب کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا فرما دی تو اللہ دنیا و آخرت کو کامیاب فرما دے گا۔